دنیا کے سمندروں میں اتنا نمک موجود ہے کہ اگر یہ سارا نمک سمندر سے نکال کر زمین پر پھیلا دیا جائے تو تقریباً زمین پر نمک کی 152 میٹر موٹی تہ بن جائے گی، اور یہ برج خلیفہ کا تقریباً 18% حصے کو کور کر دے گا۔ لیکن آپ بھی آخر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا سارا نمک سمندر میں آیا کیسے؟ کیونکہ عجیب بات ہے، بارش کا پانی عام طور پر میٹھا ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی بھی عموماً میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہی پانی جب سمندر تک پہنچتا ہے تو سمندر نمکین ہوتا ہے۔ تو آخر یہ نمک آ کہاں سے رہا ہے؟ اس جواب کی شروعات سمندر سے نہیں بلکہ زمین کی چٹانوں سے ہوتی ہے۔ جب بارش زمین پر گرتی ہے تو وہ صرف سادہ پانی نہیں ہوتی، فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کا کچھ حصہ بارش کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی ہلکا سا ایسیڈک ہو جاتا ہے۔ یہ پانی جب چٹانوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ چٹانوں کو گھستا اور توڑتا ہے۔ اس عمل کو ویدرنگ کہتے ہیں۔ چٹانوں کے اندر مختلف منرل موجود ہوتے ہیں اور ویدرنگ کے دوران ان میں سے کچھ منرل پانی میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں۔ آپ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ انتہائی آہستہ ہوتا ہے، اور اب یہ منرل چٹانوں میں نہیں رہتے کیونکہ پانی اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پہاڑوں اور زمین سے نیچے بہتا ہوا چھوٹے ندی میں جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ ندی بڑے دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر دریا اپنے ساتھ وہ چٹانوں کی منرلز بھی لے جاتے ہیں جو ندی سے آئے تھے، اور آخر کار یہ دریا سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال امریکہ کا لا پلاٹا ریور ہے۔ اس کا منرل رچ پانی اٹلانٹک اوشن میں داخل ہوتا سیٹلائٹ سے اس کا امیج دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر کے دریا تقریباً 4 بلین ٹن نمک اور دوسرے منرل سمندر تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے، اگر دریا کا پانی منرل اور نمک سمندر تک لے جاتے ہیں تو پھر دریا کا پانی سمندر جتنا نمکین کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں دریاؤں کے پانی میں اتنا مکس مٹیریل موجود نہیں ہوتا، لیکن سمندر میں کافی زیادہ ہوتا ہے، اور بارش دریاؤں میں مسلسل تازہ پانی شامل کرتا ہے۔ دوسری طرف سمندر دنیا بھر سے آنے والے بے شمار دریاؤں سے منرل وصول کرتا ہے، اور یہاں سے کہانی کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ سمندر میں منرل پہنچنے کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ پانی مسلسل سائیکل میں گھومتا ہے۔ سورج سمندر کے پانی کو گرم کرتا ہے، پانی کا کچھ حصہ ایواپوریٹ ہو کر واٹر ویپر بن جاتا ہے، اور یہ واٹر ویپر اوپر جا کر بادل بنتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ لیکن یہاں اصل فرق یہ ہے، جب سمندر کا پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے تو اس میں جو مکس منرل اور نمک عام طور پر واٹر ویپر کے ساتھ اوپر نہیں جاتے، یعنی پانی کا ایک حصہ سائیکل میں آگے بڑھتا ہے جبکہ بہت سے مکس منرل اور نمک سمندر میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمندر کا سارا نمک صرف دریاؤں سے آتا ہے تو کہانی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ سمندر کے نیچے بھی ایسے پروسیس ہوتے ہیں جو سمندر کا پانی میں مکس منرل شامل کرتے ہیں۔ سمندر کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے جہاں گرم چٹانوں سے نمک حاصل کر کے دوبارہ سمندر میں آتا ہے۔ وہ پانی زمین کے اندر موجود ہیٹ کی وجہ سے گرم ہوتا ہے اور وہاں کے چٹانوں کے ساتھ کیمیکل ری ایکشن کرتا ہے۔ اس دوران پانی کچھ منرل اپنے ساتھ لے لیتا ہے، پھر یہ گرم منرل رچ فلوئڈ سمندر کی تہہ میں موجود ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے ذریعے واپس سمندر میں نکلتا ہے۔ ان وینٹس سے مختلف مکس منرل سمندر میں شامل ہو سکتے ہیں، اور سمندر کے اندر والکینوز بھی سمندر کی کیمسٹری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال، اگر منرل اور نمک مسلسل سمندر میں آ رہے ہیں تو سمندر ہر سال پہلے سے زیادہ نمکین کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے، سمندر میں مکس مٹیریل صرف داخل نہیں ہوتا، کچھ باہر بھی نکلتا ہے۔ سمندر میں موجود کچھ جاندار پانی میں مکس ہوئے نمکیات اور معدنیات کو اپنے جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ نمکیات اور معدنیات سمندر کی تہہ میں جا کر مٹی اور ریت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نمکیات سمندر کی تہہ میں موجود چٹانوں کے ساتھ کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے پانی سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی سمندر میں نمک کے آنے اور نکلنے کے کئی قدرتی راستے ہیں۔
اسی بیلنس کی وجہ سے سمندر آج ہر سال مسلسل زیادہ نمکین نہیں ہوتا جا رہا۔ تو سمندر کی نمکینی کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، یہ پانی، چٹان، زمین کے اندر کی ہیٹ اور وقت کے درمیان چلنے والے ایک بہت بڑے نیچرل سسٹم کا نتیجہ ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے، جب آپ اگلی بار سمندر کی ایک لہر دیکھیں گے تو آپ صرف پانی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ زمین کے ایک ایسے پروسیس کا نتیجہ دیکھ رہے ہوں گے جو بہت لمبے عرصے سے جاری ہے اور آج بھی جاری ہے۔ اور شاید اسی لیے سمندر کا ایک بوند پانی اپنے اندر زمین کی ایک بہت پرانی کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمیں فالو کریں۔